بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم۔ جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کا ترجمہ سامنے آ جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے ہی لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ یعنی دانائی اور حکمت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر انسان میں پیدا ہو جائے۔ یہ جو رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 3 ہے، اور یہ حکمت قرآنی، فلسفہ قرآن، خاص طور پر فلسفہ ایمان، جس کو ہم کہیں گے حکمت اصولی۔ ایک ہے حکمت احکام کی، حکمت فروعی، حکمت تفصیلی، اور ایک حکمت اور فلسفہ ہے ایمان کا، وہ حکمت اصولی۔ تو اس کے ضمن میں یہ بہت جامع مقام ہے قرآن حکیم کا۔ بہرحال اس وقت اس تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے ہی لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ پھر فرمایا جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس کی اپنی شخصیت کا صحیح رخ پر اٹھان ہوگا، اپنی شخصیت صحیح رخ پر پروان چڑھے گی۔ اگر اس میں یہ شکر کا مادہ ہے اللہ کے لیے تو در حقیقت یہ اس کے اپنی صحت معنوی، صحت باطنی، صحت روحانی کی دلیل ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے، یہاں کفر کے معنی ہے ناشکری کرے۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کفران نعمت، اس لیے کہ لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اس لیے کفارہ کہتے ہیں۔ گناہ ہو گئے آپ سے، کوئی کفارہ آپ نے کیا تو وہ کفارہ جو ہے ڈھانپ لیتا ہے آپ کے گناہ کو، کفارہ۔ اسی اعتبار سے جو کاشتکار ہے اس کو بھی کفار کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اعجب الکفار نباتہ، اس لیے کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے، زمین میں وہ چھپتا ہے تو پھر وہ پودا بن کر نکلتا ہے۔ تو کفر، اور جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں پر احساس شکر قلب میں پیدا ہو اور ایک آدمی دبا دے، اس کو زبان سے ادا نہ کرے، تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے وجود کی گواہی انسان کے باطن میں سے ابھرے اور اللہ انسان اس کو دبا دے تو یہ کفر ہے۔ تو بات فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت سے کام لیتا ہے، تو اللہ تو غنی ہے، اس سے تو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنی تباہی مول لے رہا ہے، اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ اللہ تو محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے احکام پر انسان چلے،
نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ تمام احکام جو ہیں ان کو بجا لائے، حرام سے بچے، حلال پر اکتفا کرے، یہ ایک لیول ہے۔ ایک اس سے اوپر کا معاملہ ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، تن من دھن لگا دینا اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، اللہ کی حکومت اس کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ جیسے کہیں کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اب جو اس بادشاہ کے وفادار لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریسٹور ہو جائے، بادشاہ کی بادشاہت ریسٹور ہو جائے۔ تو آج پوری دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سیکولرزم کا اصول مسلم ہے سب کے نزدیک، اور یہ سب سے بڑی بغاوت ہے جو تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف ہوئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف یہ کہ ایک بڑے خدا کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی نتھی کر دیے، اس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا دنیا میں، لیکن چھوٹے چھوٹے خدا، اللہ کو بھی مانتے تھے، آلہہ کو بھی مان لیتے تھے۔ ہندوستان میں مہادیو کو بھی مانتے تھے اور دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے۔ یورپ میں گاڈ بڑے جی سے ایک ہی تھا ہمیشہ، اور اس کی صفات کیا تھی؟ اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود۔ ہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھا جاتا تھا۔ یہ بے شمار تھا۔ یہ بغاوت کہ اللہ کو یا مہادیو کو یا جو بھی گاڈ ہے جس کو بھی تم نے سمجھا ہے، جس نام سے بھی پکار رہے ہو، اس کو انسان کی اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ جیسے ہندوؤں میں ہے کہ بت انہوں نے رکھا ہوا، مندر میں جاتے ہیں اور سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے دنڈوت کرتے ہیں، کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو ہم نے مسجد میں محدود کیا ہوا ہے، یہاں آتے ہیں، رکوع و سجود کر لیتے ہیں۔ باہر جا کر تو ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی، ہماری عدالتیں نہیں مانتی۔ ہوا کرے اللہ کا حکم، ہم تو جو بھی قانون ہے دیوانی اور فوجداری اس ملک کا، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اور بنیادی طور پر اس پورے قانون کا ڈھانچہ رومن لا کے اوپر تیار ہوا۔ اس حوالے سے اللہ کو بے دخل کیا جانا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کہ اجتماعی نظام بھی اللہ کے تحت آ جائے، یہ جہاد کوئی شخص کر رہا ہے۔ اب یہ بہت اونچا کام ہے جہاد، یہ تمام جو بھی افعال ہو سکتے ہیں انسان کے، ان میں سب سے اونچی شے ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی فرما دیا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں، جان اور مال کھپاتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، انہیں بھی کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے، انہیں کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ ہماری کوئی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، اسے کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ کوئی ہماری کیفیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا جسے وہ درست کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے بھلے کے لیے، اس کا سارا اجر و ثواب اسی کو ملے گا، اس کی عاقبت جو ہے وہ صبرے کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بلند سے بلند تر جو ہے مقامات جو ہیں جنت میں حاصل ہو۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا تصور قرآن مجید دیتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی کسی بھی درجے میں کسی اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج ہے۔